أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، انسان فضاؤں میں گھوم پھر رہا ہے. پرانے زمانے کا کوئی آدمی اگر اس دور میں آ جائے تو پاگل ہو جائے گا ہماری اس ترقی کو دیکھ کر. لیکن پھر بھی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق اور مالک علیحدہ ہے جو بے بس نہیں، بے بس کر دیتا. انہی باتوں میں سے ایک بات روح کی ہے. مثلاً ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹروں سے کہو کہ فوت ہونے سے پہلے اس کا وزن کر لو اور فوت ہونے کے بعد اس کا وزن کر لو. آخر کیا چیز نکل گئی اس کے اندر سے جس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں. یہودی یہی مشکل مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے. کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتلائیے کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر کے یہ جواب دیا، یسألونک عن الروح. اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی. اے نبی ان کو بتلا دے، بس یہی جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. اس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا. یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے جو حل ہونے کے قابل نہیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جواب دیا تھا جب سائنس ابتدائی دور میں تھی. اب تو کہتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سب کچھ اس کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، قل الروح من امر ربی. اللہ کا حکم ہے روح، بس. اس کے بارے میں تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال نہ کرو.
چلو اس دور کے لوگوں کو علم نہیں دیا گیا، سائنس نے اب ہمیں کون سا ایسا علم دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم روح کے بارے میں کچھ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس روح کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ روح ہنسلیوں میں آ کر پھنس جاتی، وہاں تک پہنچ جاتی، یہ جو پسلیاں ہیں، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہاں تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وقیل مراق، اس وقت ڈاکٹر تو تھے نہیں، آپریشن کرنے والے تو تھے نہیں، دم جھاڑ کا کام زیادہ چلتا تھا۔ اللہ نے وہی ذکر کر دیا، وقیل مراق، کہا جاتا ہے جس کی روح یہاں آ کر پھنس جاتی ہے کہ دم جھاڑ کرنے والوں کو بلا لاؤ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ جاؤ ڈاکٹروں کو بلا لاؤ، اسپیشلسٹ کو بلا لاؤ، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو بلا لاؤ، حکماء کو بلا لاؤ، سب کو اکٹھا کر لو۔ وکیل مراق، ان کو کہو اس کا علاج کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ اللہ اس کی روح کو نکالنا چاہتا ہے، ہنسلیوں تک لے آیا ہے، اب اس کو تم دوبارہ زندہ کر دو، اس کی روح کو دوبارہ ٹخنے تک پہنچا دو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے جانا ہی جانا، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ باپ بیٹے کی جدائی ہے، ماں بیٹی کی جدائی ہے، بھائی بھائی کی جدائی ہے، بہن بھائی کی جدائی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، میرا دانا پانی ختم ہو گیا، جتنے دن میں نے رہنا تھا رہ لیا، جو کچھ میں نے کھانا تھا کھا لیا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تجھے پتا لگا ہے کہ تیرا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، پہلے تجھے یقین نہیں تھا، پہلے ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہماری روح نے ایسے نکلنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اپنے اعمال درست نہ کر لیں، چہروں پر داڑیاں آ جائیں، عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں، بدکاری سے توبہ کر لیں، شراب پینے سے توبہ کر لیں، جوا کھیلنے سے توبہ کر لیں، سود کھانے سے توبہ کر لیں، بھائی کا حق دبانے سے توبہ کر لیں، ظلم و زیادتی سے توبہ کر لیں، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں، غیبت کرنے سے توبہ کر لیں۔ اب ہمیں یقین نہیں، لہٰذا ہم اس کو جیسے جانور چارہ کھاتا ہے، ہم یہ گناہ کے کام ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کا بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ صحابہ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا، حالانکہ صحابہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ سعد وہ سعد ہے جس کی وفات پر عرش بھی کانپ گیا۔ اللہ نے زمین پر 70,000 فرشتوں کو اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا، فرشتوں نے سعد کے جنازے کو اٹھایا، کندھا دیا، لیکن جب حضرت سعد کو زمین میں قبر میں دفن کیا گیا، زمین نے حضرت سعد کو بھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، آپ نے
زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آج تک تو آپ نے کسی کو دفن کرنے کے بعد یہ بات نہیں کی، یہ کلمات ادا نہیں کیے، آج وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان 7 کے دفن کرنے کے بعد یہ کلمات زبان سے ادا کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ جس کی وفات پر عرش کانپ اٹھا، یہ جس کے جنازے پر 70,000 فرشتوں نے حاضری دی، اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ جب میں نے اس اللہ کے بندے کو زمین میں دفن کیا، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے میرے اس صحابی کے لیے زمین کو کھول دیا، میں نے اللہ کی پھر کبریائی بیان کر دی۔ جب نبی کے صحابہ بھی اس عذاب سے بچ نہیں پا رہے تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں کہ ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے، فرمانے لگے میرے صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کے بدلے میں نہیں، معمولی گناہ جس کو یہ سمجھتے تھے تھا گناہ کبیرہ، یہ اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تو وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں عذاب دے رہا۔ ہمیں ابھی کوئی ڈر نہیں لگتا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم الی ربک یومئذ المساق، جب موقع ایسا آ جاتا ہے پھر رب کی طرف چلنے کا پروگرام ہے، جانے کا پروگرام ہے، روکنے والے روکنا چاہیں رک نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یوں فرماتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ جان، یہ روح نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس حالت میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، مردے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم ہمارے فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ بتلاؤ کہ اگر واقعی تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ روح جو اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی ہے، آواز سینے سے آ رہی ہے، یہ روح جو اس کے حلق میں پھنس گئی ہے، اس کو واپس اس کے ٹخنوں تک پہنچا دو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، میدان محشر میں اکٹھا نہیں ہونا ہے، پل صراط کو کراس نہیں کرنا ہے، قبر میں میرے فرشتوں کو جواب نہیں دینا ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس روح کو دوبارہ اس کے ٹخنوں تک پہنچا دو۔ یہ بنی ہوئی بہترین کوٹھیاں، یہ بنے ہوئے بہترین فیکٹریاں، یہ ہمارے عیش و عشرت کے سامان، یہ ہمارے گھر بار اور کاروبار، یہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ سے ہمارا تعلق عارضی سا ہے، مستقل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اتنے پاؤں پھیلائے جتنی ضرورت ہے، اس دن کے لیے اکٹھا کر لے جس دن اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں، روپیہ روپیہ اکٹھا کر کے گھر بناتے ہیں، لیکن آدمی اپنا گھر اپنے پیسے سے بناتا ہے، مسجد میں دینے کا وقت آتا ہے